اپنی بات ٹی آر این کے ساتھ کے ایک اور شمارے میں ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ووڈ فائر پیزا اینڈ کیفے نے، جن کا کہنا ہے کہ فرصت کے لمحات آ کر یہاں گزاریں اور پیزا کا لطف اٹھائیں. اور ساتھ ہی اشتراک کیا ہے میک مائی ڈے ٹریولز کرن نگر سری نگر نے، جن کا کہنا ہے کہ اگر آپ کشمیر آنا چاہتے ہیں، کشمیر کی خوبصورتی کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیجیے، اور اگر کیب فیسلٹی کی بھی ضرورت ہے تو ہم وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو دوستو، آپ کو آج بھی شوق ہوگا، انتظار ہوگا، اشتیاق ہوگا کہ کس شخصیت کے ساتھ ہم آج ملاقات کرنے والے ہیں. شخصیت کے ساتھ ملاقات کریں گے، لیکن ایک قول میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کو کس ساحل کا رخ کرنا ہے تو آپ کے لیے کوئی ہوا موافق نہیں ہے. یعنی اپنا گول آپ سمجھ لیں، اپنی منزل کا آپ تعین کریں، تب جا کر کے آپ محنت کریں تو منزل پر ضرور پہنچیں گے. تو آئیے کرتے ہیں آج کی شخصیت سے ملاقات. آپ ہیں نامور اداکار اور ہدایت کار عیاش عارف صاحب. عائش صاحب خیر مقدم. بہت بہت شکریہ نظامی صاحب. سب سے پہلے آپ کا دل کی امید گہرائیوں سے پرخلوص آداب، اور اپنے چاہنے والوں کو بھی، ان کو بھی میرا آداب. آپ نے آج اس پروگرام میں مجھے بلایا، ہم بہت بہت شکریہ. ہم چاہتے تھے کہ آپ پہلے ہی اس پروگرام میں آ جائیں، لیکن آپ کی مصروفیات ایسی تھیں کہ ہم کبھی مل نہیں پائے اسٹوڈیو میں. خیر، آپ کی زندگی کے کچھ دلچسپ پہلو ہیں، ہر ایک پہ آج گفتگو ہوگی. آپ نے بہت کام کیا ہے، آپ کا پروفیشن ہے یہ ایکٹنگ، ڈائریکشن. تو اگر یہ کہیں کہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اوپر والی کی مہر ہے. اس نے ہر ایک انسان میں کچھ نہ کچھ خاص عنایت کی ہوتی ہے. عنایت کی ہوتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. So right from my childhood I had this kind of inclination towards performing art. اسکول میں چلے، پروگرامس کیے، اور simultaneously I developed interest in dramatics. تو پھر ان دنوں تھیٹر موومنٹ واز ایٹ اٹس پیک ان کشمیر. آئی ایم ٹاکنگ آف رائٹ، یہ قریب 70s کی بات، لیٹ سیونٹیز کی بات ہے. تھیٹر موومنٹ اس وقت یہاں پیک پہ تھی، اور بہت اچھے پلیز ہو رہے تھے، کافی تھیٹر گروپس یہاں پہ کام کر رہے تھے. تو میں نے بھی ایک تھیٹر گروپ کا جوائن کیا. اس میں ہمارے اس وقت کے وادی کے نامی گرامی اداکار کام کر رہے تھے، جن میں پران چندرا تھے جی، اور وریندر رازدان، who lately played the role of Maulana Abul Kalam Azad in Gandhi جی، جی. and Vidur in Mahabharata. So جی. I have been first time on stage with him as a co-artist. تو اس کے بعد سلسلہ جاری رہا. لیکن تھیٹر میں مجھے ایک خاصی دلچسپی تھی. جی. اور اس کے بعد نیشنل اسکول آف ڈرامہ سے کئی لوگ آئے، جہاں پہ ورک شاپس ہوئے، میں نے ریپیٹری جوائن وغیرہ کی. تو یہ سلسلہ شروع وہاں سے ہوا. اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا. ٹیلی ویژن تو پہلے تھا ہی، لیکن ٹیلی ویژن جوائن کرنے کے بعد کچھ اور وہ کہہ کے ایک پلیٹ فارم ملا مجھے، اور تھیٹر سے پھر ٹیلی ویژن اور ریڈیو. یعنی پہلے آپ نے تھیٹر شروع کیا، بالکل، اس کے بعد ساتھ ہی اب ریڈیو جاتے رہے، اور ٹیلی ویژن بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. پڑھائی لکھائی میں عیاش عارف کیسے تھے؟ ماشاء اللہ، اللہ کا کرم ہے کہ آئی واز ویری سیریس اباؤٹ مائی اسٹڈیز، بیکاز مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک ہابی ہے. دس ناٹ گوئنگ ٹو بی مائی، یوں کہوں کہ ایک کمانے کا ذریعہ، اپنا پیٹ پالنے کا ذریعہ ہوگا. یہ ایک ہابی تھی میری، اور پڑھائی میں کافی میں سیریس تھا. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ بٹ آئی ووڈ ایڈجسٹ مائی ٹائم. ریہرسل وغیرہ ہوا کرتی تھیٹر میں، آج کا تھیٹر میں جس طرح ہم آج کرتے ہیں. پڑھائی کے حوالے سے میں یہ بات بتاؤں اپنے تمام سننے والوں کو، ناؤ یو آر ڈاکٹر عیاش عارف. آپ نے حال ہی میں پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کی. ہاں جی. یہ انفیکٹ یہ 1985 میں جب میں باہر چلا گیا، تو اس کے بعد انفیکٹ آئی ایم جیوگرافر بیس کے. جی. آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرس ان جیوگرافی. رائٹ. اس کے بعد میں نے جیوگرافی میں ہی ریسرچ کرنا شروع کیا.
لیکن کچھ حالات ایسے خراب ہوئے مجھے باہر جانا پڑا اور وہ ریسرچ وہیں کا وہی رہا. لیکن ایک خلش اندر تھی مجھے کہ میں یہ ریسرچ کمپلیٹ نہیں کر پایا. اس کے بعد میں نے کئی سالوں کے بعد کام کرنے کے بعد مطلب اس ٹیلی ویژن اور تھیٹر میں کام کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب ٹائم آیا ہے کم سے کم یہ جو خلش ہے اس خلش کو میں دور کروں. اور لکلی مجھے ایک ایسا گائیڈ ملا جو پہلے گائیڈ تھا, انہوں نے مجھے کافی میں یوں کہوں کہ انکریج کیا. کون تھے آپ کے گائیڈ؟ وہ تھے اس وقت ڈاکٹر بھوپیندر جوشی. ہی از ریٹائرڈ پروفیسر فرام جواہر لال نہرو یونیورسٹی. اور ان کی مسز نے کافی مجھے انکریج کیا. اور کالج میں بھی اسکول میں بھی جتنے بھی ہمارے ٹیچرس ہوا کرتے تھے, ایوری ون ہیز انکریج می, دے وڈ لو می لائک دیئر اون سن. اس میں ہمارے شہری صاحب اور وفائی صاحب ہمارے ٹیچر ہوا, شہید سلمانی صاحب جو میرے ٹیچر رہے ہیں, دے ہیو ریئلی انکریجڈ می. تو اس کے بعد ریسنٹلی میں نے پھر جب کووڈ آیا, کووڈ سے پہلے 2-3 سال پہلے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور 3-4 سال میں ماشاء اللہ یہ ڈگری کمپلیٹ ہو گئی اور ایک اندر کی جو خلش تھی وہ دور ہو گئی. بٹ میڈیا پہلے جغرافی میں تھا, بٹ دس از ریلیٹڈ ٹو مائی میڈیا, اور یہ میڈیا اسٹڈیز میں ہی میں نے پی ایچ ڈی کیا. تو ڈاکٹر شارف صاحب اس تھوڑا بیٚیہِ گژھو پتھ کُن. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تھیٹرٕچ کتھ کران چھِ, پونٛسُک اوس نہٕ کانٛہہ کانسیپٹٕے, شوق اوس أنٛدرٕ زبردست. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نیران ٲسوٕ, رِہرسل کران ٲسوٕ, پڑٲے ٲس أتی روزان, گرِکٮ۪ن ہُنٛد کیٛاہ رول اوس روزان؟ وٕچھِو بہٕ وَنو تۄہہِ تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ ییٖژاہ ٹیلی وِجن چھِ یا باقٕے چینلہٕ چھِ یا زیادٕ سے زیادٕ اوس ریڈیو, ٹیلی وِجن اوس سٮ۪ٹھاہ کم. تہٕ یہِ اوس اکھ سوشل سٹیگما, مطلب خاص کر سانہِ مسلم فیملیز منٛز گٮ۪وُن یا ڈرامہ کرُن یہِ چھُ اوس تَمہِ ساتہٕ باسان جان باسان کینٛہہ. مگر مےٚ ٲسۍ فادر یِم ٲسۍ تِمن اوس کافی, اللہ تعالیٰ کرن تِمن مغفرت, ان کا ویژن کافی مطلب واس تھا. اچھا تھا. انہوں نے ایک بات کہی مجھے ایک بار, میں نے کہا کہ وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ, لیکن ایسا کرنا کہ ہماری عزت پہ کوئی آنچ نہ جائے. بہت اچھا. یہ ایک سیکھ مجھے ملی. تو ماشاء اللہ اسی کال پہ, اسی مطلب کہ ان کی جو نصیحت تھی اس پہ آج میں قائم دائم ہوں. اور جب ٹیلی ویژن آیا اور ٹیلی ویژن میں میرے سیریلز ہٹ ہوئے اور پھر انہوں نے مجھے کافی انکریج کیا. ایٹ دا موسٹ انہوں نے کہا کہ اب آپ باہر جاؤ. مجھے باہر بھی ایڈمیشن ملا تھا, پونا انسٹیٹیوٹ میں مجھے جانا تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ بیمار ہوئے تو وہ میں اس وقت نہیں جا پایا. ہاں تھیٹر میں اس وقت کوئی پیسہ نہیں تھا. تمہِ ساتہٕ اوس تھیٹر یِم تہِ ٲسۍ کران تِم ٲسۍ میکسِمم تھیٹر گرُپ ٲسۍ, تَتھ منٛز چھُ اکھ ایڈوینٹیج, یہِ اوس اکھ ہابی, اکھ پیشن. تَمہِ ساتہٕ یِم تہِ تھیٹر گرُپس منٛز ؤرکٲرٕس ٲسۍ یا آرٹِسٹ ٲسۍ, تِم ٲسۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ کٲم کران. أڑۍ ٲسۍ بوٗزتو تُہۍ سرکٲرۍ مُلٲزِم, أڑۍ ٲسۍ کینٛہہ بِزنس کران. پونٛسُک اوس نہٕ تِمن کانسیپٹ اوس نہٕ کانٛہہ, مگر پیشن اوس. اتھ پیشنس منٛز اوس کمپٹیشن. اگر تھیٹر اے گروپ اچھا کرا, ہم نے اس سے اور زیادہ کرنا. 4 بجے 5 بجے کے بعد ہماری ریہرسل شروع ہوا کرتی تھی, اور اسی کران ریہرسل باضابطہ. مگر اتھ منٛز گوٚو اکھ پروفیشنل تھیٹر انٹروڈیوس. پروفیشنل تھیٹر گوٚو یتھ حدس تام انٹروڈیوس کہ اسہِ کوٚر نیشنل لیول پٮ۪ٹھ کمپیٹ. ہم نے وہ پلیز بھی کیے جو نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول کے بہت بڑھیا پلے ہیں. ایون بہٕ وَنو تۄہہِ اسہِ کوٚر ریئلسٹک پلے پٮ۪ٹھ ایبسرڈ تھیٹر تہِ انٹروڈیوس کٔشیٖرِ منٛز. ناٹ جوک, لایک سیمویل بیکٹ, ویٹنگ فار گوڈو, یا یِتھی واریاہ پلے کٔرۍ. مطلب تمہِ پتہٕ کٔرۍ اسہِ کسی ایک پھول کا نام لو, یا بہٕ وَنو تۄہہِ پنچھی ایسے آتے ہیں. بہت سارے ایسے پلیز ہوئے. اشوک جیلکانی صاحب نے, یعنی یہ سارے پلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل لیول کے پلے, نیشنل لیول کے پلیز تھے. اور یہاں سے ہمارا سوشل پلیز اور فوک تھیٹر بھی آگے جا رہا تھا. یہ اوس اکھ زبردست کمپٹیشن. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ حالات خراب گٔے, زٔمیٖن بدلے, موضوع بدلیو. بالکل صحیح. ییٚتہِ ٲسۍ ایپسرڈ تھیٹرس تام وٲتمٕتۍ ٲسۍ, تتہِ گوٚو ییٚتہِ سایکو اینالٹیکل پرابلمز ہوئی. بالکل موضوع تھوڑا چینج ہوا. تو تھیٹر سے جتنے بھی لوگ وابستہ تھے وہ باہر چلے گئے. میکسیمم لوگ جو یہاں تھے ان پہ, ان کی ایکٹیویٹیز پہ جمود آ گیا. بالکل نی ناٹ ٹو ایکسپلین کیوں آیا, وہ تو سب کو معلوم ہے. بالکل. تو جب جمود آیا تو اب ان میں کافی لوگ اس دنیا میں نہیں رہے اور کافی بوڑھے ہو چکے ہیں. اب جو نوجوان نسل ہے, نوجوان پوٹ جو ہے, نوجوان یمن چھُ وٕنکیٚنس دے آر گلوبل چایلڈ. یمن چھُ اَتھس کیٚتھ وٕنکیٚنس موبایل. دے آر ایکسپوز ٹو ایوری کارنر آف دا ورلڈ. بالکل. یِم چھِ یژھان اوور نایٹ واریاہ کینٛہہ حٲصِل کرُن. چھُ نامُمکِن تہِ, مگر
اکھ چھُنہٕ تَتھ منٛز کوالٹی چھنہٕ بیٚیہِ چھُ روزان تھیٹرس منٛز ٲسۍتن میوٗزک ٲسۍتن ڈراما ٲسۍتن یا تہِ کانٛہہ تہِ ٹریننگ ٲسۍتن آپ کو ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے, ایک پراپر گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے, ایک پروفیشنل ایٹماسفیئر کی ضرورت پڑتی ہے. ایاز صاحب آپ کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں نا, آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے وقت بہت ہونا چاہیے. ایک جو صورتحال تھیٹر کی یہاں ہے اس پہ اگر بات کی جائے تو گھنٹوں لگیں گے. بالکل بالکل. خیر آپ نے تھیٹر میں بہت کام کیا, ابھی بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا تھیٹر جو ہے وہ ایک اچھی سطح پہ پہنچے, رکھیے اس بات کو. دوسرا, جب آپ ٹیلی ویژن آ گیا تو کئی سیریلز میں آپ ہیرو آئے تو آپ کی ایک ہیرو کی چھاپ پڑی. تمن سیریلن متعلق ون تو کم تمن دہن تمو کمو کر ڈائریکٹ, حالانکہ اس کے بعد آپ خود ڈائریکٹ بنے, آپ نے یہاں تک کہ آپ نے فلم تک ڈائریکٹ کی. تو مجھے بتائیے یمن دہن تھی آئیو ایز ہیرو تو ڈائریکٹر کم سید بج کم تمن متعلق کرو زٕ ترٛےٚ کتھ تمہِ پتہٕ پکو أسۍ بیٚیہِ برونٛہہ. ووٚنوٕ تۄہہِ یہِ اوس سٮ۪ٹھاہ مطلب خۄش نصیٖبی سانہِ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ ٹیلی وِجن ییٚتہِ آو تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ یِم تہِ اَسہِ ٲسۍ آفِسٲرٕس ٲسۍ ٹیلی وِجنس منٛز یا پرٛوڈیوٗسٲرٕس ٲسۍ دے آر ویل ٹرٛینڈ, مطلب تِم آیہِ باضٲبطہٕ پوٗنہ اِنسٹِچوٗٹ پٮ۪ٹھ ٹرٛینِنٛگ کرنہٕ. بیٚیہِ اوس اَتھ دورس منٛز اوس سون ادب یُس اوس یا سون یَتھ أسۍ وَنو فِکشن رایٹٲرٕس یِم ٲسۍ تِم ٲسۍ زبردست. بالکل. یَتھ منٛز أسۍ وَنو علی محمد لون گۄڈنِچ منٛز ادے گول بھارتی اوس, اختر محی الدیٖن اوس, بنسی گردوش ٲسۍ, علی محمد لون منٛز بیٚیہِ وَنو بہٕ تۄہہِ کتٮ۪ن ناو شاکر صٲب, شاہ امیٖن شاکر صٲب ٲسۍ. یہِ اوس اکھ تِہنٛز پور. تَمہِ پتہٕ آو جناب علی ڈاکٹر سونلال کور, محمد امین بٹ, شوکت شہری, محمد یوسف شاہیٖن وغیرہ, یِم چھِ پتہٕ پٔتِم پور. مگر تَمہِ ساتہٕ اوس اکھ کمپِٹِشن زبردست یِمن رایٹرن پانہٕ ؤنۍ. حالانکہِ تِمن ٲس نہٕ تھیٹرٕچ یا ٹیلی وِجنٕچ تیٖژ نالیج کہِ سکریٖن پلے کیٛاہ گوٚو, مگر تتھ دورس منٛز تہِ کوٚر اَسہِ زبردست سکریٖن پلے رایٹر. مےٚ چھُ باسان وُنیُک تامتھ چھُنہٕ تٔمِس مُقابلہٕ کانٛہہ, سُہ گوٚو محمد امین شاکر صٲب. مطلب زندگی وقت کوٚر نہٕ تٔمِس وفا کینٛہہ, ہیڈ اٹ بیٖن الاو کہِ أسۍ آسو واریاہ برونٛہہ وٲتمٕتۍ. اچھا مجھے ایک بات بتائیے ایاز صاحب, پہلا رول ایز ہیرو چیلنجنگ ہوتا آپ کے لیے؟ بہت زبردست. کون تھا وہ, کون سا تھا؟ ووٚنوٕ تۄہہِ تَمہِ ساتہٕ اوس یہِ اوس سمال فِلم انڈسٹری, ییٚتہِ ٲسۍ اَسہِ زبردست اداکار, تِمو اوس ایسٹیبلِش پنُن پان کوٚرمُت. تہٕ مگر میانہِ خٲطرٕ اوس بٔڑ بارٕ چیلینج تَمہِ ساتہٕ. مےٚ کوٚر گۄڈنیُک ہیٖرو رول, تَتھ منٛز اوس تَتھ اوس ناو بُنیاد سیریلس. سُہ کریو جیک چندر صاحب نے وہ ڈائریکٹ کیا. وہ کافی ہٹ رہا وہ سیریل. حالانکہ ہیرو رول اس مگر اس کی لینتھ بہت کم تھی, مطلب وہ کافی فیملی ڈراما تھا. تمہِ پتہٕ کٔرۍ واریاہ پٕلیز, یَتھ منٛز ایماندار چھُ شبیٖر صاحب نے جو مطلب اس کو ڈائریکٹ, شبیٖر مجاہد صاحب نے, اور پران کشور ٲسۍ, عمر امتیاز ٲسۍ, بشیر دادا ٲسۍ, اور اس کے بعد انصاف کیا جس میں جمیل کا رول کیا, وہ جاوید اقبال صاحب نے کیا, امین شاکر کا ذکر تھا, بہت سارے. اور کنیر تھا ایک جس میں نے کام کیا, وہ بھی شبیر صاحب نے ڈائریکٹ کیا, اس میں جاہد مختار صاحب نے وہ لکھا. بہت سارے ایسے رولز ہیں اور بہت ساری ایسی یادیں ہیں. اب بہت کچھ یاد بھی. اچھا میں تو واقع تمہِ ساتہٕ گوٚو نا یہِ شوق زِ لیٹس ٹرائی ان فلمز؟ یس بالکل, مگر مےٚ ٲسۍ کینٛہہ پنٕنۍ ہینڈی کیپس. بہٕ گوٚوُس, مےٚ دوٚپ نا مےٚ میوٗل گژھُن پوٗنہ انسٹیٹیوٹ فار ڈائریکشن اینڈ ایڈیٹنگ کے لیے مجھے جانا تھا, ایکٹنگ تو ساتھ میں چلتا. لیکن ایک ہینڈی کیپ یہ رہا میرے لیے, مےٚ چھُنہٕ برادر بیٚیہِ کانٛہہ. میری دو سسٹرس ہیں. اس وقت میرے والد صاحب بہت بیمار ہوئے, تو اس قدر بیمار ہوئے کہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. تو لیکن اللہ کا کرم ہے, پر کئی سالوں کے بعد وہ پھر وہ ٹھیک ہوئے. لیکن جو دور میرے لیے جہاں مجھے جانا تھا تو وہ میرے ہاتھ سے چلا گیا. تو لیکن اللہ کا کرم ہے, میں بہت ہی مطلب اوپر والے سے مطلب کہ اس وقت میں کیا کہوں, میں اس وقت اس حد تک اس کی عنایتوں کا میں بالکل کیا کہوں, یہ تو میرے پر ایک قرض ہے جو اس نے مجھے دیا. اس اسٹیٹ میں اپنے لوگوں کے درمیان میں بہت پیار دے رہے ہیں لوگ, یہ میرے لیے اس فلم سے بہت زیادہ. صحیح بات, صحیح بات. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تال میلٕچ کتھ کران چھِ, جب ہم تال میل کی بات کرتے ہیں, اکویشن کی بات کرتے ہیں, تو شادی لال کول صاحب کے ساتھ آپ کی زبردست اکویشن. بالکل ٹھیک, کیونکہ اس کی ایک خاص وجہ ہے. ہم نے بچپن سے ہی تھیٹر شروع کیا ہے. أسۍ ٲسۍ لگ بگ قریب أکسٕے محلس مطلب کمٕے اوس ڈِسٹنس. تھیٹر کوٚر اَسہِ یِکوَٹہٕ. تٔمِس اوس اکھ پٲدٕگارن اکھ وَنہٕ بہٕ ٹیلنٹ یوٗتاہ وٕچھمُت کہِ سُہ اوس ایٹ 11th کران اِمپرووایزیشن. مطلب جوٗرِنگ پٔرفارمنس کریا سُہ تیُتھ تَتھ منٛز کہ بیٚیِس ایکٹرس ترین پھر أمۍ کیٛاہ کوٚر. لیکن مجھے معلوم تھا کہ کب کہاں اور کیسے یہ کرے گا, ہاؤ ٹو
give him a support. میں نہیں کہوں گا اس کو بیٹ کرنا, نہیں, how to give him a support so that he will become more and more perfect in his performance. تو ایک کیمسٹری ہماری بن گئی زبردست. اور حالانکہ دیٹ واز اے بگ چینج ان مائی پیراڈائم شفٹ تھا میری پرفارمنس میں, کیونکہ میں ہیرو تھا, اس کے بعد میں نے کامیڈی کی. اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے, جب حالات خراب ہوئے لوگ کافی ڈپریس تھے, کافی تناؤ تھا, ذہنی تناؤ سے لوگ گزر رہے تھے اس وقت. اس دور ابھی بھی ہے ٹینشن, ابھی بھی ہے, مطلب لوگ تناؤ ہے, بالکل صحیح. لیکن اس وقت پھر میں نے سوچا, میں نے شادی ہم ایسا کریں گے کہ وی ول ڈو سم سیریز وچ ول بلینڈ آف میوزک اینڈ ڈراما اینڈ ہیومر اینڈ سٹائر. تو شروعات ہم نے کی غلام بیگم بادشاہ سے, اس کے بعد چری ترش آیا اور یہ پیراڈائم شفٹ ہوا, وہ کافی مقبول ہوا, بہت زبردست. تو اس بات ہماری کیمسٹری اور زیادہ بڑھ گئی. اور پھر تو ایسا کچھ باتیں ہیں جو میں جاننا چاہوں گا آج کی اس نشست میں, آج کے اس پروگرام میں آپ سے. جب آپ پروڈیوسر بنے, اس کے بعد آپ نے ایک تو پروڈیوسر بنے, پھر آپ نے خود ڈائریکٹ کیا. بالکل. تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے, کون کون سی اچیومنٹ رہی اس دوران؟ دیکھیے, پروڈیوسر تو ٹھیک ہے, پروڈیوسر کوئی بھی بن سکتا ہے, پروڈیوسر میں وہ پرابلم نہیں ہے, کوئی ایسا وہ نہیں ہے, پیرامیٹرس ایسے نہیں ہے, کوئی بس اس کے پاس پیسہ آج کل کے زمانے میں وہ فلم بھی پروڈیوس کر سکتا ہے. لیکن ڈائریکٹر بننا ایک چیلنج ہوتا ہے. جی جی. اور اس سلسلے میں نے پہلے اپنے آپ کو اس قابل مطلب تیار کیا اور سیکھا لوگوں سے, جتنے بھی ہمارے سینئرز تھے. اور یہاں پہ ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تو ہے نہیں, لیکن ہمارا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہمارا دوردرشن تھا, وہاں کے افسرز تھے جن سے ہم نے کام کیا, جن کے ساتھ ہماری وہ وابستگی رہی ہے, ایکسپیرئنس گین کی. اور جب مجھے لگا کہ ناؤ آئی ایم ان اے کمانڈنگ پوزیشن, آئی کین کمانڈ این ایکٹر. اینڈ ٹیکنیکلی جب میں نے یہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ 100% تو نہیں تو 30-40% اب میں اس قابل ہوا کہ میں ڈائریکٹ کر سکوں. اور پہلا میں نے سیریل ڈائریکٹ کیا, اٹ واز 1995, اور اللہ کا کرم ہے وہ کافی ہٹ رہا, اس کا نام تھا اللہ. تو وہاں سے میری شروعات ہوئی. پھر آہستہ آہستہ پڑھنا لکھنا اور آبزرویشن از مسٹ, اور اپڈیٹ کرنا اپنے آپ, بہت زبردست, دیٹس ویری امپورٹنٹ. کہ اس وقت ایک ٹیکنیکل جو ٹیم تھا اور فیسلٹیز تھی وہ کچھ اور تھی. پہلے ہم اس وقت فلم پہ 16mm پہ شوٹ کر رہے تھے, دوردرشن میں اس وقت مجھے لگتا ہے 2 انچ کا ٹیپ ہوا کرتا تھا, اس کو VTR کہا کرتے تھے. اس کے بعد ویڈیو آیا, اس میں ہم لو بینڈ, پھر ہائی بینڈ, پھر واٹ ناٹ. ابھی ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں. جب آپ نے حبہ خاتون بنائی, کیا چیلنجز درپیش تھے؟ ہسٹری حبہ خاتون واز اے بگ چیلنج فار می. ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ مظفر علی نے فلم اس پہ لانچ کی تھی اور تھوڑا سا شوٹ بھی ہوا تھا, لیکن کشمیر کے حالات بہت خراب ہوئے تھے. اور اسی دن مجھے یہ پروجیکٹ ملا دوردرشن سے. یہاں شوٹ کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن. پھر میں ہماچل چلا گیا, کئی جگہیں میں نے دیکھی, میں نے بہت سارے لوکیشنز کو دیکھا, لیکن بات نہیں بن پائی. پھر میں جموں میں ایک ایریا ہے چکن نیک بارڈر, وہاں چلا گیا. وہاں مجھے لگا کہ وہاں کچھ جو ندی نالے ہیں کچھ کشمیر سے ریزمبل ہوں گے. پھر وہاں میں نے بامبے سے لوگ لا کے اور کشمیر سے کچھ آرٹسٹ کو لا کے وہاں سیٹ کریٹ کیا. زبردست فلم ہے. اور وہ مطلب اس پہ میں یوں کہوں کہ کوئی پیسہ نہیں کمایا میں نے اس میں, لیکن دل و جان سے پیسہ بہت لگایا, اس پہ بہت پیسہ لگا. اس دور میں قریب 4.5 لاکھ مجھے صرف کئی گانے ریکارڈ کرنے تھے, خرچ ہوئے. بجن جی کا میوزک تھا اس میں, تو بہت چیلنجنگ پروجیکٹ تھا میرے لیے. اور سیٹسفیکشن رول کیا تھا, میں نے بھی ایک چھوٹا سا رول کیا, لیکن پروڈیوسر ڈائریکٹر کیا کرے گا, اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آئی ڈیڈ دیٹ. وہ بہت بڑا چیلنج تھا. اب ایک خاص بات, فلم پالیسی کے بارے میں کچھ بتائیے جو یہاں اب ہمارے یہاں منظم ہوئی ہے. دیٹس ویری گڈ کوشچن. میں چاہتا تھا کہ آپ کوشچن مجھ سے پوچھیں. دیکھیے, ابھی ہمارے جتنے بھی وسائل تھے, جتنے بھی مطلب ہمارے یہاں پہ ہماری کوئی ریجنل سیٹلائٹ چینلز تو ہے نہیں جہاں ہم کام کریں گے. ہمارے لیے تو یا دوردرشن سری نگر یا DD کشمیر یا کلچرل اکیڈمی یا ریڈیو. اب یہ کیا کہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے, تو ابھی اس میں کافی پرابلمز آ رہی ہیں. اور آہستہ آہستہ یہ دوردرشن اینڈ آل انڈیا ریڈیو سری نگر وغیرہ, اس میں ہمارے لیے کوئی ایسی مجھے بات نہیں ہے, کوئی ایسے پروگرام نہیں ہو رہے. اب اس دور میں جو پالیسی انٹروڈیوس کی ہے گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے, پالیسی کو جب ہم نے شروع میں دیکھا تو مجھے لگا شاید اس میں ہمارے لیے کوئی کچھ ہے, لیکن جب میں نے غور سے اس کو پڑھا دیکھا, میں نے بالکل یہ محسوس کیا کہ نہیں, اس میں
یہ اچھی پالیسی ہے اور ہمارے لیے ایک بینیفٹ ہے، یہ بینیفیشل ثابت بینیفیشل ہے، بینیفیشل. لیکن اب کچھ ایک دو چیزیں جو اس میں دیکھیے، باہر کے جتنے بھی پروڈیوسرز آ رہے ہیں، فلم ڈائریکٹرز آ رہے ہیں، رائٹرز آ رہے ہیں، ان کے پاس بھی فائنانشیل سٹیکس ہوتے ہیں. وہ یہاں سے مین کاسٹ کو نہیں لے سکتے، نہ سیکنڈ لیڈ کو لے سکتے. ہاں وہ آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رول لوگوں کو دیتے ہیں، اور جو کچھ لوگ پروڈکشنز میں کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوٹلیئر ہیں یا ٹرانسپورٹ میں کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں وہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن آرٹسٹ کو ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ لیں گے، لیکن وہ اسٹیبلش آرٹسٹ جو کہیں کسی فلم میں آرٹسٹ اسٹیبلش ہو، وہ صرف ایک ریجنل سنیما اسے دے سکتا ہے. ریجنل سنیما کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے یہاں. میری یہ دعا ہے اور استدعا ہے گورنمنٹ سے، کیونکہ ہمارے پاس پرابلم ہے. فار ایگزامپل نظامی صاحب کوئی فلم پروڈیوس کرنا چاہیں گے یا میں فلم پروڈیوس کرنا چاہوں گا، میرے پاس اچھا اسکرپٹ ہے، میرے پاس فیسلٹیز ہے، آرٹسٹ ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے. بالکل. ہم گورنمنٹ سے یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس وقت 500 کروڑ اگر سال کے ہے، اس میں سے کچھ پیسہ نکال کے ایک فلم ریجنل فلم فائنانشیل کارپوریشن کو انٹروڈیوس کرے، ہمیں سافٹ لونز پہ دے دے ود ایزینس. ریجنل فلم بنے گی، ریجنل فلم انٹروڈیوس ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہمارے آرٹسٹ بھی اس میں کام کر سکتے ہیں، ہمارے رائٹرز کو موقع ملے گا، ہمارے ٹیکنیشینس کو موقع ملے گا، اور اس کے بعد یہ جو سبسڈی آگے بڑھتی رہے گی تو اس سے ہم بہت ساری فلمیں بنا سکتے ہیں، اور ریجنل سنیما میں ہمارے بہت سارے آرٹسٹ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مگر یہی ایک استدعا ہے گورنمنٹ سے، ہمیں کسی طریقے سے یا تو فائنینشیل تھوڑا فائنینشیل سپورٹ کرے. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ یو گیو اس منی اینڈ وی ول گریب دیٹ. نو، give us a loan, بالکل soft loan, soft so loan, that we بالکل can develop this ریجنل فلم. یعنی ریجنل فلم پہ زور دینا ہے. بالکل. ایسا بہت اچھی باتیں آپ نے کہیں، اور آپ کی زندگی کے بھی کچھ گوشوں پہ بات ہوئی. آپ نے ہماری دعوت قبول کی، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.